نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ انتہائی قابل صد احترام سامعین و ناظرین، الحمدللہ اس سے پہلے رد قادیانیت بسلسلہ مرزا غلام احمد قادیانی کی اللہ تعالیٰ کی شان میں کی گئی گستاخیاں، مرزا کے کفریات جو اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بکے ہیں، اس حوالے سے 3 ویڈیو کلپ آپ حضرات تک پہنچ چکے ہیں۔ اسی سلسلہ کو آگے لیے ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ مرزا قادیانی کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کفریات جو ہیں ان میں سے چند ایک پیش کیے جا چکے ہیں، اب مزید سنیے۔ مرزا قادیانی کے جو اس کے اپنے وضع کردہ مصنوعی الہامات ہیں اس کو قادیانیوں نے تذکرہ کے نام سے جمع کیا ہے۔ تو تذکرہ کے اندر مرزا قادیانی کا یہ الہام لکھا ہوا ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا، انی مع الافواج آتی کا بغتتاً، کہ اے مرزے میں اچانک اپنی فوجوں کے ساتھ آؤں گا۔ انی مع الرسول اجیب اختی و اصیب۔ آگے مرزا کہہ رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے رسول کے ساتھ ہو کر جواب دوں گا۔ وہ جواب کیسا؟ اختی و اصیب، غلط بھی ہوگا صحیح بھی ہوگا، یعنی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مرزے کے ساتھ ہو کر جواب دینے میں خطا کرے گا اور کبھی صحیح جواب دے گا۔ تو یہ دیکھیں مرزا قادیانی کیا کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ جواب دینے میں خطا کر سکتا ہے۔ یہ دیکھیے خود کہہ رہا ہے، اختی و اصیب، خطا بھی کروں گا، و اصیب، صحیح بھی دوں گا جواب، غلط بھی دوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف خطا کی نسبت کرنا کون سی شریعت کے اندر جائز ہے، مجھے بتایا جائے۔ شریعت اسلام کے اندر تو جائز نہیں، بلکہ قرآن تو واضح اعلان کرتا ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ وہ گمراہ ہوتا ہے، نہ وہ خطا کرتا ہے، نہ وہ بھولتا ہے۔ اور کہیں فرمایا، وما کان ربک نسیا، اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آپ کا رب بھولتا نہیں ہے۔ تو جو رب بھولتا نہیں، بھولنا جس کی شان نہیں، وہ خطا کیسے کرے گا؟ تو یہ مرزا قادیانی نے اللہ تعالیٰ کی طرف خطا کی نسبت کر کے بہت بڑا ظلم کیا ہے، کفر کیا ہے۔ اچھا ایک اور بات سنیے، مرزا قادیانی کے حوالہ جات میں پیش کر چکا ہوں۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے میں خدا ہوں۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے میرا بیٹا خدا ہے۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ میرا بیٹا اطفال اللہ ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ ان اللہ نزل من السماء، میرا بیٹا ایسے جیسے آسمان سے خدا اتر آیا۔ یہ بھی لکھا مرزے نے کہ میری یہ جو اللہ کی الوہیت ہے نا، یہ میری رگوں اور پٹھوں میں سرایت کر گئی ہے۔ یہ بھی لکھا مرزا قادیانی نے کہ اللہ تعالیٰ کی روح مجھ پر محیط ہو گئی ہے، الوہیت مجھ میں موجزن ہو گئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت مرزا قادیانی نے اپنے اندر مانی۔ پھر پہلی جلد کے اندر انہی چیزوں کو کفر بھی بتایا۔ اب میں یہاں پر ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ غلطی صرف مرزا نے نہیں کی، کسی اور سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے۔ کسی اور نے بھی یہ مانا ہے کہ انسان الہ بن سکتا ہے، انسان کے اندر الہ معبود بننے کی صلاحیت ہے، یہ غلطی کسی اور نے بھی کی ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں مرزے کی ان غلطیوں پر پکڑ کرنے والے کیا اپنے گھر کی اس غلطی کی بھی پکڑ کرتے ہیں یا نہیں۔ لیجئے، یہ ہے میرے ہاتھ میں علماء دیوبند کے ایک بہت ہی مشہور مولوی صاحب ضیاء الرحمن فاروقی سپہ صحابہ کے
یہ سرکردہ شخصیت رہے ہیں، سپہ صحابہ میں ان کا نام ہے۔ تو ضیاء الرحمن فاروقی صاحب، ان کی یہ کتاب ہے خلفائے راشدین، یعنی ان کے افادات، ان کی تقریریں، بیانات، تو وہ دیوبندیوں نے اس کتاب کے اندر جمع کیے ہیں اور اس کو یہ نام دے کر شائع کیا ہے۔ تو اس کتاب کے اندر ضیاء الرحمن فاروقی صاحب نے یہ مانا ہے کہ انسان کے اندر معبود بننے کی صلاحیت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اسماعیل دہلوی نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بہت بڑی گستاخی کی تھی، وہ یہ کہ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب صراط مستقیم میں لکھا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کی طرف خیال چلا جائے تو یہ بیل اور گدھے کے خیال سے زیادہ برا ہے، اور یہ بھی لکھا کہ نماز آلودہ ہو جائے گی، اور یہ بھی لکھا پھر کفارے کے اندر اگر ایک رکعت میں خیال آیا تو کفارے میں 4 رکعتیں پڑھو، 4 رکعتیں پڑھے تھے 2 میں خیال آیا تو اب 8 رکعتیں کفارے میں پڑھو۔ اگر 4 رکعتیں پڑھ رہے تھے اور 3 رکعتوں میں حضور کا خیال آیا تو اب 12 رکعتیں کفارے میں پڑھو۔ اگر 4 رکعتیں پڑھ رہے تھے، چاروں میں حضور کا خیال ہے اور کہتا ہے کہ چاروں رکعتیں ہی خیال سے آلودہ ہو گئیں، تو اب 4 کی جگہ 16 رکعتیں پڑھو اور حضور کا خیال دل و دماغ سے نکالو، پھر تمہاری نماز قبول ہوگی۔ یہ صراط مستقیم ہے، اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے، بہت بڑا کفر۔ تو اس عبارت کے بارے میں سوال ہوا تو ضیاء الرحمن فاروقی صاحب اس کا جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ دل میں گدھے کا خیال آ جائے اس لیے نماز ہوگی کہ گدھے میں معبود بننے کی صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا گدھے کا خیال آ گیا نماز ہو جائے گی، نبی کریم علیہ السلام کا خیال آیا نماز نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ گدھے کا خیال آ جائے گا تو اس لیے نماز ہوگی کہ گدھے میں معبود بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جانے سے نماز اس لیے نہیں ہوگی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں معبود بننے کی صلاحیت ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے بجائے غیر کی بن جائے گی۔ یہ دیکھیے ضیاء الرحمن فاروقی نے نبی کریم علیہ السلام کے اندر معبود بننے کی صلاحیت مانی ہے۔ اب بتاؤ کسی بھی انسان کے اندر، کسی بھی پیر، پیغمبر، رسول، نبی، ولی کے اندر معبود بننے کی صلاحیت ماننا یہ کفر ہے یا نہیں؟ ضیاء الرحمن فاروقی صاحب نے نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کا دفاع کرتے ہوئے ایک اور کفر بول دیا ہے۔ اچھا خیر، آگے چلیے۔ یہ ہے میرے ہاتھ میں مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب روحانی خزائن، اور روحانی خزائن کا اس کی جلد ہے 17 اور کتاب کا نام ہے 40 نمبر 4 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 452۔ تو یہاں پر مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ مجھ پر یہ الہام ہوا، کیا؟ انت منی بمنزلتی اولادی، اللہ فرماتا ہے مرزے تو میری اولاد کی بمنزلہ ہے، تو میری اولاد کی طرح ہے۔ اس کا ترجمہ مرزا قادیانی نے کیا لکھا ہے وہ سن لیجئے۔ اور اس کے لیے بمنزلہ اولاد کے ہو گیا۔ آگے کہتا ہے واللہ ولیک وربک فقلنا یا نار کونی بردا ان اللہ مع الذین اتقوا۔ تو یہ مرزا قادیانی نے قرآن کریم کی آیتیں کچھ ادھر سے لے لی، کچھ ادھر سے لے لی، ایک آیت کا ٹکڑا یہاں سے لے لیا، وہاں سے لے لیا، کر کے اس طرح اس نے اپنی مصنوعی وحی بنائی ہوئی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے جو اس پر اترا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی شان میں جو آیتیں اتری ہیں یہ اس نے کہہ دیا کہ میرے بارے میں اتری ہیں، جو نبی کریم علیہ السلام کے دشمنوں کی مذمت میں آیتیں اتری ہیں اس نے کہہ دیا کہ یہ میرے مخالفین کے بارے میں یہ آیات اتری ہیں۔ خیر، تو مرزا کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے فرمایا انت منی بمنزلتی اولادی، اور اس کے لیے بمنزلہ اولاد کے ہو گیا۔
یعنی کہ تو اللہ کی اولاد کی طرح ہے۔ تو یہ مرزا قادیانی نے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کی نسبت کر دی ہے، کیونکہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی اولاد کی طرح ہوں، اس کا مطلب وہ اللہ کے لیے اولاد مانتا ہے۔ اس نے اپنے اس الہام کا جو ترجمہ کیا ہے وہ ترجمہ بھی سن لیجئے۔ کہتا ہے یہ لوگ خون حیض تجھ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر وہی سوال، مرزائیو اگر یہ تمہارا مرزا اور مرد ہے تو پھر لوگ اس کا حیض کیوں دیکھنا چاہتے ہیں یار؟ کس طرح سے لوگوں کو شبہ پڑا کہ مرزے کو حیض آتا ہے؟ اور مرزا نے بھی انکار نہیں کیا کہ مجھے حیض نہیں آتا، بلکہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ وہ جو تیرا حیض کا خون تھا نا وہ اب بچہ بن گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے پہلے حیض آتا تھا، نہ بھی آتا وہ حیض کا خون اس کے اندر تھا، اب وہ بچہ بن گیا۔ تو بتائیے مرزائیو یہ مرزا تمہارا بڈھی ہوا یا مرد ہوا؟ اس کی تشخیص کرو، جلدی بتاؤ مجھے یہ مرزا قادیانی ہے کیا؟ کبھی یہ کہتا ہے میں نبی ہوں، کبھی کہتا ہے میں ولی ہوں، کبھی کہتا ہے میں مجدد ہوں، کبھی کہتا ہے میں مسیح ہوں، کبھی کہتا ہے عین مسیح ہوں، کبھی کہتا ہے مہدی ہوں، کبھی کہتا ہے موسیٰ ہوں، کبھی کہتا ہے عیسیٰ ہوں، کبھی کہتا ہے خدا ہوں، کبھی کہتا ہے خدا کا بچہ ہوں، کبھی کہتا ہے میرا بیٹا خدا ہے، کبھی کہتا ہے میں حاملہ خاتون ہوں، کبھی کہتا ہے مجھے حیض آ رہا ہے، کبھی کہتا ہے میرا حیض کا خون جو تھا وہ بچہ بن گیا ہے۔ تو یہ کبھی کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بیوی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا ہے۔ یہ تمہارا مرزا ہے کیا چیز؟ کیا بلا ہے یار؟ بولو تو صحیح نا، جواب دو مجھے، مرزا قادیانی کیا چیز ہے؟ اس کی شخصیت کا تعین کرو۔ جیسے ہی تم تعین کرو گے تو مرزا کے حوالے میں تمہارے منہ پہ کے اوپر مار کر تمہارا رد کروں گا۔ تم جدھر بھی جاؤ گے انشاءاللہ اسی میدان میں مرزا کی تحریروں کی روشنی میں تمہیں جھوٹا ثابت کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ دنیا نظارہ کرے گی، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ مرزا کہتا ہے یہ لوگ خون حیض تجھ میں دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی ناپاکی اور پلیدی اور خباثت کی تلاش میں ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ اپنی متواتر نعمتیں جو تیرے پر ہیں دکھلاوے، اور خون حیض سے تجھے کیوں کر مشابہت ہو، وہ کہاں تجھ میں باقی ہے، وہ کہاں تجھ میں باقی ہے، اس کا مطلب تھا لیکن اب باقی نہیں ہے، وہ کہاں تجھ میں باقی ہے، باقی نہیں رہا، وہ ختم ہو گیا۔ آگے پاک تغیرات نے اس خون کو، مطلب خون تھا مرزے کے اندر حیض والا، اس خون کو خوبصورت لڑکا بنا دیا۔ جب مرزا کے اندر کا خون خوبصورت لڑکا بنا تو مرزا حاملہ ہوا یا نہ؟ جب مرزا حاملہ ہے تو مرزا مونس ٹھہرا، اس کا مذکر کون ہے؟ مرزا مفعول ٹھہرا، تو اس کا فاعل کون ہے؟ بتاؤ، ترکیب کرو مرزے کی، اپنے مرزے کی صرفی ناوی ترکیب کرو، مرزا ہے کیا بلا؟ آگے سنیے، آگے کہتا ہے کہ پاک تغیرات نے اس خون کو خوبصورت لڑکا بنا دیا، اور وہ لڑکا جو اس خون سے بنا میرے ہاتھ سے پیدا ہوا، اس لیے تو مجھ سے بمنزلہ اولاد کے ہے۔ یہ مرزا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ لڑکا جو اس خون سے بنا میرے ہاتھ سے پیدا ہوا۔ وہ مرزے نے لکھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا، تو اس لیے تو مجھ سے بمنزلہ اولاد کے ہے، یعنی گو بچوں کا گوشت پوست خون حیض سے ہی پیدا ہوتا ہے، مگر وہ خون حیض کی طرح ناپاک نہیں کہلا سکتے۔ اسی طرح تو بھی انسان کی فطرتی ناپاکی سے جو لازم بشریت ہے اور خون حیض سے مشابہ ہے ترقی کر گیا۔ اب اس پاک لڑکے میں خون حیض کی تلاش کرنا حمق ہے، وہ تو خدا کے ہاتھ سے غلام ذکی بن گیا اور اس کے لیے بمنزلہ اولاد کے ہو گیا، اور خدا تیرا متولی اور تیرا پروندہ ہے، اس لیے خاص طور پر پدری مشابہت درمیان ہے۔ یہ کہتا ہے کہ مجھ میں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان بھی پدری مشابہت ہے، میں اللہ کے بیٹوں کی طرح ہوں، پدری مشابہت ہے۔ اور یہ دیکھیے اس کے اندر مرزا قادیانی نے اللہ تعالیٰ کی شان میں کیا کیا گستاخیاں اور کفریات بکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
اس مرزا قادیانی کے شر سے تمام امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ آگے چلیے، یہ ہے میرے ہاتھ میں مرزا قادیانی کی روحانی خزائن اور جلد ہے 18، روحانی خزائن جلد 18۔ اس کی 18ویں جلد اور اس کا صفحہ ہے 227 اور رسالے کا نام ہے دافع البلا۔ دافع البلا کے اندر مرزا قادیانی یہی عبارت لکھ رہا ہے جو میں نے ابھی پیش کی ہے۔ کہتا ہے دافع البلا کے اندر، اللہ نے فرمایا انت منی بمنزلت اولادی، مرزے تو میری اولاد کی طرح ہے۔ انت منی وانا معک وانا منک، انت منی وانا منک۔ مرزا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ مرزے تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں، تو مجھ سے میں تجھ سے۔ یہ کتنا بڑا کفر ہے اللہ کے بارے میں کہنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ہے اور میں اللہ سے ہوں۔ آگے کہتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا الفوق معک والتحت مع اعدائک فاصبر حتی یأتی اللہ بامرہ۔ تو یہ مرزا قادیانی نے، میں نے پہلے بھی بتایا، آیتیں توڑ مروڑ کر اپنے بارے میں لکھ دیں کہ یہ اللہ نے مجھ پر اتاری ہیں۔ خیر، اب یہاں پر مرزے نے کیا کیا لکھا ہے وہ ذرا پڑھ کے سنانے لگا ہوں۔ کہتا ہے کہ خدا ایسا نہیں کہ قادیاں کے لوگوں کو عذاب دے حالانکہ تو ان میں رہتا ہے۔ یہ دیکھیے شروع میں اس نے قرآن کریم کی آیت لکھی ہے صفحہ 226 پر، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ یہ آیت کریمہ لکھی۔ اب یہ آگے اور بھی آیتیں لکھیں اور عربی محاورات لکھے، اور اس کے علاوہ عربی ادب کی کتابوں سے الفاظ بھی اس نے چرا چرا کر لکھے۔ لکھنے کے بعد یہ گڑنتو قسم کی اس نے اپنی وحی بنائی، اور پھر کہا کہ یہ اللہ نے مجھ پر کلام نازل کیا ہے، پھر اس کا ترجمہ لکھا۔ یہ جو آیت ہے نا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، مرزا کہہ رہا ہے یہ میرے بارے میں اتری، اس لیے ترجمہ کر رہا ہے کہ خدا ایسا نہیں کہ قادیاں کے لوگوں کو عذاب دے حالانکہ تو ان میں رہتا ہے۔ وہ اس گاؤں کو طاعون کی دست برد اور اس کی تباہی سے بچا لے گا۔ اگر تیرا پاس مجھے نہ ہوتا اور تیرا اکرام مد نظر نہ ہوتا تو میں اس گاؤں کو ہلاک کر دیتا۔ یہ دیکھیے مرزا قادیانی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کیا گھڑ کے لگا رہا ہے کہ اللہ نے مجھ سے فرمایا مرزے مجھے تیرا پاس اور تیرا لحاظ ہے، اس لیے میں قادیان کے لوگوں کو بچا رہا ہوں، اگر تو نہ ہوتا تو میں ان کو تباہ و برباد کر دیتا۔ آگے، میں رحمان ہوں جو دکھ کو دور کرنے والا ہے، میرے رسولوں کو میرے پاس کچھ خوف اور غم نہیں، میں نگاہ رکھنے والا ہوں، میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ مرزا قادیانی اپنے آپ کو رسول کہہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ کھڑا کر رہا ہے۔ میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور اس کو ملامت کروں گا جو میرے رسول کو ملامت کرتا ہے۔ یا اللہ گواہ ہو جا، میں مرزا قادیانی کو اور اس کے تمام ماننے والوں کو ملامت کر رہا ہوں اور کہتا ہوں مرزائیو تمہارے اوپر لعنت ہے، تم نے نبی کریم علیہ السلام کا دامن چھوڑ کر ایک جھوٹے کا دامن پکڑ لیا ہے، جس نے جنت میں لے جانا تھا اس کو چھوڑ دیا، جس نے جہنم میں تمہیں دھکا دینا ہے اور خود بھی جہنم میں جائے گا، تم نے اس مرزے کو مان لیا ہے۔ تو مرزائیوں میں تمہارے اوپر بھی اور تمہارے مرزا قادیانی کے اوپر بھی ملامت کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر پورا یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس ملامت کی بنا پر اللہ تعالیٰ مجھے کسی قسم کے عذاب میں مبتلا نہیں فرمائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس ملامت کا مجھے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر تم کہتے ہو مرزا سچا ہے تو میں مرزے کی اس بات کو بھی چیلنج کر رہا ہوں، میں مرزے کی ملامت والی بات کو چیلنج کرتے ہوئے بذات خود مرزا پر اور تم تمام امت مرزائیہ پر ملامت کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں اگر تمہارا مرزا سچا ہے اور اس کی یہ بات سچی ہے تو میں نے مرزے کو ملامت کر دی، اب مجھ پر عذاب لا کے دکھاؤ۔ ہم نے سچے آقا
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں، اگر دل کے اندر خواہش پیدا ہو قبلہ چینج ہونا چاہیے، اللہ فوراً قرآن اتار دیتا ہے اور فرماتا ہے محبوب پیارے قبلہ وہی بنا دیں گے جو آپ کی مرضی کا ہوگا۔ لیکن مرزے نے کتنی بکواسیں کی کہ میرا گروہ ہمیشہ غالب آئے گا، یہ اللہ نے فرمایا۔ کتنے سنیوں نے تمہیں چیلنج کیا، کتنے سنیوں کی تم سے بات ہوئی، کیا کبھی تم سنیوں پر غالب آئے؟ نہیں آئے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری یہ بات جھوٹی ہے نا، تمہارا مرزا بھی جھوٹا، اس کے مصنوعی الہامات بھی جھوٹے، ہمارا خدا بھی سچا، ہمارا مصطفیٰ بھی سچا، اور خدا رسول کا دیا ہوا دین اسلام الحمدللہ ہمارے پاس وہ دین بھی سچا۔ سنیے مرزا قادیانی کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور اس کو ملامت کروں گا جو میرے رسول کو ملامت کرتا ہے۔ لیجئے میں مرزا قادیانی کو نہ صرف ملامت کر رہا ہوں، اس پر لعنت بھی ڈال رہا ہوں۔ آگے کہتا ہے جی دیکھیے اللہ تعالیٰ کو اب روزہ رکھوائے گا مرزا قادیانی، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ جلد 18 صفحہ 227 رسالہ دافع البلا۔ میں اپنے وقتوں کو تقسیم کر دوں گا کہ کچھ حصہ برس کا تو میں افطار کروں گا، یعنی سال میں کچھ عرصہ اللہ فرماتا ہے میں کیا کروں گا؟ افطار کروں گا، یعنی طاعون سے لوگوں کو ہلاک کروں گا، اور کچھ حصہ برس کا میں روزہ رکھوں گا، یعنی امن رہے گا۔ امن کو روزہ سے کنایہ کرنا یہ کون سی منطق ہے؟ یہ کون سا فن ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ مرزائیو تمہیں اپنے بابا کی بولی سمجھ آ رہی ہے تو بتا دو۔ بہرحال اس نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے وقتوں کو تقسیم کروں گا، کچھ عرصہ میں روزہ رکھوں گا اور کچھ عرصہ میں افطار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کس کے لیے روزہ رکھتا ہے بھائی؟ اور افطار کرنے کے لیے تو کھانا پینا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح سے افطاری کرتا ہے یہ جواب بھی تم دو گے۔ آگے چند لائنیں چھوڑ کر صفحہ 228 دافع البلا جلد 18 مرزا قادیانی لکھتا ہے میں نے تجھ سے ایک خرید و فروخت کی ہے۔ اب بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ خرید و فروخت کرتا ہے؟ اچھا چلو خریدنا آپ پڑھ دو گے ان اللہ اشترا، لیکن فروخت کرنا اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز بیچی اور بدلے میں مرزا نے کیا دیا یہ بتاؤ تم۔ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ میں نے تجھ سے ایک خرید و فروخت کی ہے، یعنی ایک چیز میری تھی جس کا تو مالک بنایا گیا اور ایک چیز تیری تھی جس کا میں مالک بن گیا۔ تو بھی اس خرید و فروخت کا اقرار کر اور کہہ دے کہ خدا نے مجھ سے خرید و فروخت کی، تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ اولاد۔ یہ دیکھیں مرزا اپنے آپ کو بار بار کہہ رہے اللہ کی اولاد کہ میں اللہ کی اولاد ہوں، حالانکہ ہمارے رب کی شان ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لیکن مرزا کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ اولاد، تو مجھ میں سے ہے اور میں تجھ میں سے ہوں، اور وہ وقت قریب ہے کہ میں ایسے مقام پر تجھے کھڑا کروں گا کہ دنیا تیری حمد و ثنا کرے گی۔ یار یہ شان تو میرے آقا علیہ السلام کی ہے نا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ لیکن مرزا قادیانی کیا بکواس کرتا ہے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام نہیں، یہ میں ہوں، میرے بارے میں اللہ فرما رہا ہے۔ ارے کہاں ذات دی کوڑ کے لیے چھتیرا نو جپے ہیں، کہاں تم اور کہاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ مرزے نہ تو تھا، نہ تیرا باپ تھا، نہ تیرا دادا تھا، نہ تیرا پردادا تھا، نہ اس کا آگے باپ تھا، نہ اس کا باپ تھا، نہ اس کا باپ تھا، نہ اس کا باپ تھا۔ ارے تمہاری نسلوں کے اور تمہارے بڑوں کے ابھی نام و نشان بھی باقی نہیں تھے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں یہی اعلان فرمایا تھا کہ میرے محبوب کی شان ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اس وقت بھی یہ فرمایا، اور قیامت والے دن جب بالفعل دنیا دیکھے گی کہ یہ شان نبی کریم علیہ السلام کو مل رہی ہے، قیامت والے دن مقام محمود پر اللہ نبی کریم علیہ السلام کو مبعوث فرمائے گا، تو اس وقت تمہارے مرزے کا کیا بنے گا؟ تمہارے مرزے کے جھوٹ کہاں جائیں گے؟
انشاءاللہ قیامت والے دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ دنیا نظارہ کرے گی مرزا قادیانی کو دیکھ کر اور کہے گی واقعی قرآن نے سچ کہا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو یہ دیکھیے یہاں پر مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہا ہے۔ آگے چلیے مرزا قادیانی اور کیا لکھتا ہے۔ یہ مرزا قادیانی کی کتاب ہے روحانی خزائن، اور اس کی جلد ہے پہلی۔ روحانی خزائن کی پہلی جلد میں مرزا قادیانی اپنی اسی کتاب کے بارے میں لکھتا ہے جو جلد میرے پاس ہے، براہین احمدیہ کتاب ہے روحانی خزائن کے اندر مندرج۔ تو اس کے اندر مرزا قادیانی لکھتا ہے، صفحہ نمبر ہے 673، براہین احمدیہ حصہ چہارم۔ ابتدا میں جب یہ کتاب تالیف کی گئی تھی اس وقت اس کی کوئی اور صورت تھی، پھر بعد اس کے قدرت الہیہ کی ناگہانی تجلی نے اس احقر عباد کو موسیٰ کی طرح ایک ایسے عالم سے خبر دی جس سے پہلے خبر نہ تھی، یعنی یہ عاجز بھی حضرت ابن عمران کی طرح اپنے خیالات کی شب تاریک میں سفر کر رہا تھا کہ ایک دفعہ پردہ غیب سے انی انا ربک کی آواز آئی اور ایسے اس اسرار ظاہر ہوئے کہ جن تک عقل اور خیال کی رسائی نہ تھی۔ سو اب اس کتاب کا متولی اور محتمم ظاہراً و باطناً حضرت رب العالمین ہے۔ مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ یہ جو میری کتاب ہے نا براہین احمدیہ جو روحانی خزائن کے اندر موجود ہے، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میری اس کتاب کا متولی اور محتمم ظاہراً و باطناً حضرت رب العالمین ہے۔ یہ بھی مرزا اس لیے لکھ رہا ہے تاکہ پتلی گلی بنا کر خود نکل جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مرزا نے لوگوں سے چندہ لیا تھا تو کہا تھا کہ میں اسلام کے دفاع کے لیے 50 جلدوں میں کتاب لکھوں گا، کبھی کہتا ہے 100 جلدوں میں، کبھی کہتا ہے 50 الماریاں بھر دوں گا، اسلام کے لیے لکھوں گا۔ اچھا جی، چندہ لے لیا، پہلا حصہ لکھ دیا، کچھ عرصہ گزر گیا دوسرا لکھ دیا، پھر کئی سال گزر گیا تیسرا لکھ دیا، پھر کئی سال گزرے چوتھا لکھ دیا، پھر غالباً 17 سال گزرنے کے بعد اس نے 5واں حصہ لکھا۔ تو جب دیکھا کہ پیسے تو بار بار مار لیے، پورا نہیں ہو رہا کام، تو کہتا ہے جی میرا رب اس کتاب کو متولی ہے، وہی اس کا ظاہراً و باطناً محتمم ہے، کچھ معلوم نہیں کہ کس اندازہ اور مقدار تک اس کو پہنچانے کا ارادہ ہے۔ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب کتنی لکھوانی ہے مجھ سے۔ کیوں؟ اپنے جھوٹ کو چھپا رہے نا، جو قوم سے چندہ لیا، پیسے بٹورے، کتنا کچھ لکھوں گا، اب جب لکھ نہیں سکتا تو اب جھوٹ بول رہے۔ کہتے ہیں جی اللہ متولی ہے، وہ جتنا چاہے لکھوا لے۔ تو یہ دیکھیے مرزا قادیانی اپنی کتاب کا متولی کس کو بنا رہا ہے؟ اللہ کو۔ محتمم کس کو بنا رہا ہے؟ اللہ کو۔ اب دیکھتے ہیں بقول مرزا جس کتاب کا متولی خدا ہے، جس کتاب کا محتمم خدا ہے، کیا یہ کتاب اس شان والی اور اس لائق ہے کہ اس طرح کے الفاظ اس کتاب کی شان میں بولے جائیں کہ اس کا متولی خدا ہے، اس کا محتمم خدا ہے؟ لیجئے اسی کتاب کا تعارف میں اسی ہی جلد سے پیش کرنے لگا ہوں۔ مرزا قادیانی اس کتاب کے اندر کیا کیا لکھتا ہے۔ ابھی دیکھیں آئی لو یو کہنا یہ کوئی اللہ کی شان ہے؟ اللہ کہے آئی لو یو، لیکن مرزا قادیانی کیا کہہ رہا ہے؟ یہی روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 571، براہین احمدیہ حصہ چہارم، حاشیہ بقیہ حاشیہ در حاشیہ نمبر 3۔ آگے کہتا ہے ایک دفعہ کی حالت یاد آئی ہے کہ انگریزی میں اول یہ الہام ہوا آئی لو یو یعنی میں تم سے محبت رکھتا ہوں، پھر یہ الہام ہوا آئی ایم ود یو یعنی میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر الہام ہوا
آئی شیل ہیلپ یو، یعنی میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس کے بعد مرزا نے چند اور انگریزی مصنوعی الہامات لکھے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ جب یہ الہام آئے نا انگریزی والے، کہتا ہے اس وقت ایک ایسا لہجہ اور تلفظ معلوم ہوا گویا ایک انگریز ہے جو سر پہ کھڑا ہوا بول رہا ہے۔ ہاں جی جناب، آپ کے سر پہ اور آپ کے دل و دماغ میں ہمیشہ انگریزی بولا کرتا تھا، اس لیے تو نے انگریزوں کی حمایت میں جہاد کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا تھا۔ کہتا ہے اور باوجود پردہشت ہونے کے پھر اس میں ایک لذت تھی۔ ہاں جی، چاستیانی سی انگریز دیاں روٹیاں جو تو نے مل دیاں سن، جس سے روح کو معنی معلوم کرنے سے پہلے ہی ایک تسلی اور تشفی ملتی تھی، اور یہ انگریزی زبان کا الہام اکثر ہوتا رہا۔ ہاں جی، اکثر تو ہونا تھا، اس لیے کوئی انگریز ہی ٹیچی نام کا انگریز، جس کو تو فرشتہ کہتا ہے ٹیچی، وہ آ کر تیرے کان میں انگریزی پھونکتا تھا اور تو کہتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اچھا خیر سنیے، آئیے جانتے ہیں جس کتاب کے بارے میں مرزا کہتا ہے کہ اس کتاب کا محتمم اللہ ہے، اس کتاب کا متولی اللہ ہے، اس کتاب کے اندر کیا کیا لکھا ہے۔ سب سے پہلے یہ پیش کر دوں کہ مرزا قادیانی اس کتاب کے شروع میں ایک بات لکھتا ہے کہ اس کتاب کے اندر میں کن کن باتوں کا خیال رکھوں گا، گالیوں سے بچوں گا۔ کہہ رہے باخدمت جملہ صاحبان، یہ روحانی خزائن جلد 1 براہین احمدیہ حصہ 2 صفحہ 90۔ باخدمت جملہ صاحبان یہ بھی عرض ہے کہ یہ کتاب کمال تہذیب، کمال تہذیب اور رعایت آداب سے تصنیف کی گئی ہے، اور اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں کہ جس میں کسی بزرگ یا کسی پیشوا، کسی فرقہ کی کسر شان لازم آئے، یعنی کسی بزرگ، کسی پیشوا یا کسی بھی فرقے کی شان میں حرف آئے، ایسا کوئی لفظ میں نے اس کتاب کے اندر نہیں لکھا۔ آگے کہتا ہے اور خود ہم ایسے الفاظ کو، یعنی گالیوں والے، بےعزتی اور توہین والے الفاظ کو صراحتاً یا کنایتاً اختیار کرنا خب سے عظیم سمجھتے ہیں۔ جناب یہ خب سے عظیم بھی آپ نے کیا ہے۔ آگے اور مرتکب ایسے امر کو، یعنی جو گالیاں دے، کسی مذہب کے پیشوا اور بانی کو برا کہے، اور مرتکب ایسے امر کو پرلے درجے کا شریر النفس خیال کرتے ہیں۔ جی مرزا صاحب آپ خود ہی شریر النفس ثابت ہوں گے ابھی 1 منٹ میں۔ اسی طرح ہر ایک اپنے شریف مخاطب کو اس طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ ان کی کوششیں بھی اس بارے میں مصروف رہنی چاہیے کہ تمام تحریر ان کی بشرطے کہ کچھ تحریر کریں جیسا کہ مہذب اشخاص کے لائق ہے، سراسر تہذیب پر مبنی ہو، او باشانہ کلام اور ہجو اور حتک مقدسین اور رسولوں اور نبیوں سے بکلی صاف ہو۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں دوسرے لوگوں کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں کہ جب بھی تصنیف کریں تو ایسے حتک آمیز، توہین آمیز بزرگوں، نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کی شان کے اندر ان کی شان کے اندر کوئی بھی توہین آمیز الفاظ استعمال نہ کیا جائے، بلکہ ادب کی رعایت کریں، ادب کا لحاظ کریں، بدماشوں والا کلام نہ کریں، ہجو نہ کریں، ہتک نہ کریں، توہین نہ کریں۔ تو یہ مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ یہ گالیاں دینا کسی مذہب کو یا کسی عظیم ہستی کو گالیاں دینا یہ خب سے عظیم ہے، ایسے امر کا مرتکب پرلے درجے کا شریر النفس ہے، بدتمیز ہے۔ تو آئیے مرزا قادیانی پر یہ ساری باتیں اب میں فٹ کرتا ہوں۔ یا اللہ کریم مجھے معاف کرنا، اگر مرزا قادیانی کی اصلیت بتانا مقصود نہ ہوتی تو یہ الفاظ میں پڑھ کر نہ سناتا۔ ابھی موضوع آئے گا مرزا کی شان انبیاء میں گستاخیاں، لیکن ایک جھلک اب یہاں بھی دیکھ لیجئے۔ یہ تو مرزا قادیانی کی وہ ابتدائی دور کی تصنیفوں میں سے تصنیف ہے براہین احمدیہ، ابتدائی دور کی۔ تو اس کے اندر ابتدا کے اندر اس نے اتنا گند مارا ہے تو آگے جا کر کیا کیا کفر کھولے ہوں گے، بکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھ رہا ہے روحانی خزائن جلد 1 صفحہ نمبر 440 اور 441 اور 442۔ یہاں سے عبارت میں پیش کرتا ہوں۔ کہتا ہے اور اگر بعض معجزات بھی دکھلائے تو وہ دکھلائے کہ اس سے پہلے
اور نبی بکثرت دکھلا چکے تھے۔ توبہ نعوذ باللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو کس طرح حقیر جان رہا ہے۔ کہتے ہیں اگر معجزات بھی دکھائے تو وہ دکھلائے جو اس سے پہلے اور نبی دکھلا چکے تھے، بلکہ اسی زمانہ میں ایک حوض کے پانی سے بھی ایسی ہی عجائبات ظہور میں آتے تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی توہین کر رہا ہے۔ آگے، غرض وہ اپنے خدا ہونے کا کوئی نشان دکھلا نہ سکا۔ یار مرزا مجھے بتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کب کیا جو تو کہہ رہا ہے کہ وہ تو خدا ہونے کا کوئی نشان ہی نہ دکھا سکا؟ جب دعویٰ ہی نہیں کیا تو نشان کیسے وہ دکھاتے؟ آگے غرض آگے لکھتا ہے وہ اپنے خدا ہونے کا کوئی نشان دکھلا نہ سکا، جیسا کہ آیت مذکورہ بالا میں خود اس کا اقرار موجود ہے، بلکہ ایک ضعیفہ عاجزہ کے پیٹ سے تولد پا کر۔ اب کتنے گھٹیا الفاظ مرزا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں لکھنے جا رہا ہے۔ نقل کفر نباشد۔ بلکہ ایک ضعیفہ عاجزہ کے پیٹ سے تولد پا کر بقول عیسائیوں کے وہ ذلت اور رسوائی اور ناتوانی اور خواری عمر بھر بھی دیکھی کہ جو انسانوں میں سے وہ انسان دیکھتے ہیں جو بد قسمت اور بد نصیب کہلاتے ہیں۔ مرزا کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ ذلت، رسوائی، ناتوانی اور ذلیل و خواری اور ذلت اور دیکھی جو بد قسمت اور بد نصیب لوگ دیکھتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آگے مرزا قادیانی نے بکواس کی، بھونکا۔ مرزا قادیانی نے آگے اور زبان چلائی اور بکواس کی۔ اچھا، یہ بھونکا کے الفاظ میں نے مرزا کے بارے میں جو ابھی بول دیے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب ہو مرزا قادیانی کو یہ کہہ دیا جناب جی مرزا قادیانی بھونکتا ہے اور اس کو بہت اچھا بھونکنا آتا ہے۔ میں ابھی آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کرتا ہوں جس میں مرزا قادیانی نہ صرف بھونکا بلکہ اس نے بھونکنے کی آواز بھی نکال کے دکھائی کہ اس طرح سے بھونکتے ہیں، اور اس کی بھونک اس کی تحریر کے اندر بھی آ گئی۔ اور میں یقین کرتا ہوں کہ جب ناظرین آپ سنیں گے تو آپ بھی دنگ رہ جائیں گے کہ یہ مرزا قادیانی کس طرح سے بک جاتا تھا۔ سنیے، مرزا قادیانی اپنے مخالفین کا رد کرتے ہوئے لکھتا ہے، یہ روحانی خزائن جلد 1 براہین احمدیہ حصہ 4 اور صفحہ نمبر 668 پر کہتا ہے، 667 اور 68، جن کو ہم نے اس کتاب میں ثابت کر دیا ہے وہ سب اپنی کتاب میں پیش کر کے دکھلاوے، اور جب تک ایسا نہ کرے تب تک کسی کے او او کرنے سے چاند کے نور میں کچھ فرق نہیں آ سکتا۔ یہ دیکھیں مرزا کہہ رہا ہے تب تک کسی کے او او کرنے سے۔ آپ بتائیے او او کون کرتا ہے؟ کتا ہی کرتا ہے نا؟ تو مرزے کو کتے کی بولی بھی آتی ہے، اور اتنا ماہر ہے مرزا کہ یہ کتے کی بولی لکھ بھی لیتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ پڑھ لیں، اس کے اندر میں اسکرین پہ لگا دیتا ہوں۔ کہتا ہے کہ تب تک کسی کے او او کرنے سے چاند کے نور میں فرق نہیں آ سکتا۔ تو یہ مرزا قادیانی او او کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے اندر بکواس کر رہا ہے۔ تو میں اب آپ کو آگے عبارت سناتا ہوں۔ کہتا ہے، پھر مدت تک ظلمت خانہ رحم میں قید رہ کر اور اس ناپاک راہ سے جو پیشاب کی بدر رو ہے پیدا ہو کر ہر ایک قسم کی آلودہ حالت کو اپنے اوپر وارد کر لیا، اور بشری آلودگیوں اور نقصانوں میں سے کوئی ایسی آلودگی باقی نہ رہی جس سے وہ بیٹا باپ کا بدنام کنندہ ملوث نہ ہو۔ پھر اس نے اپنی جہالت، کتنا بکواس کرتا ہے مرزا، مرزے کی زبان تو ابو جہل سے بھی بڑی ہوگی، نمرود اور دجال دنیا کے ہر کافر سے بڑی ہوگی۔ کوئی حرامدہ، کوئی خبیث، کوئی لعنتی، کوئی مرتد، بے ایمان، کمینہ شخص بھی
ایسا کبھی نہیں سوچ سکتا نبیوں کے بارے میں۔ ارے نبیوں کے بارے میں تو نبیوں کی شان کے منکر بھی ایسا نہ بھونک سکے جتنی بڑی بکواس اس بے غیرت لعنتی مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بکی ہے۔ مرزا قادیانی تو لعنتی، تیرے سب ماننے والے لعنتی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو شان ہے وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا کے اندر بھی عزت والے ہیں اور آخرت کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام عزت والے ہیں۔ سنیے، کہتا ہے کہ پھر اس نے اپنی جہالت اور بے علمی اور بے قدرتی اور نیز اپنی نیک نہ ہونے کا اپنی کتاب میں آپ ہی اقرار کر لیا، اور پھر در صورت کہ وہ عاجز بندہ کی خواہ خدا کا بیٹا قرار دیا گیا۔ بعض بزرگ نبیوں سے فضائل علمی اور عملی میں کم بھی تھا، اور اس کی تعلیم بھی ایک ناقص تعلیم تھی جو موسیٰ کی شریعت کی ایک فرع تھی، تو پھر کیوں کر جائز ہے کہ خداوند قادر مطلق اور ازلی اور ابدی پر یہ بہتان باندھا جاوے کہ وہ ہمیشہ اپنی ذات میں کامل اور غنی اور قادر مطلق رہ کر آخرکار ایسے ناقص بیٹے کا محتاج ہو گیا اور اپنے سارے جلال اور بزرگی کو بہ یک بارگی کھو دیا۔ اب میں پوچھتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو اگر عیسائی اللہ کا بیٹا قرار دیں تو عیسائیوں کو جواب ایسے دیا جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو گندی راہ سے پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام تو گندی جگہ رہ کر آئے، ماں کے پیٹ کے اندر بدبودار جگہ سے پیدا ہوئے۔ اس طرح کے الفاظ بکنا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اس طرح کے الفاظ بکنا کفر ہے یا نہیں؟ وہ بھی اللہ کے شان والے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بکنا، وہ اگر خدا مانے، ان کو جواب دینے کے لیے تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنے کا جواز کس نے دے دیا؟ قطعاً کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی بزرگ کی شان کا دفاع کرتے ہوئے اسی کی توہین کر بیٹھے۔ اور تم نے کہاں دفاع کیا اسلام کا؟ کب تو نے اسلام پر پہرا دیا؟ تو نے تو ہمیشہ کفر بکا۔ اور اس وقت کی عیسائیوں کی جو یہاں ہندوستان میں حکومت تھی انگریز کی عیسائیوں کی، اس حکومت پر بھی میں لعنت بھیجتا ہوں۔ تمہیں شرم نہیں آئی عیسائیوں؟ تم کتنے بے غیرت نکلے! اسی مرزا کو سیکورٹی دیتے رہے، اسی مرزا کو چندے دیتے رہے، اسی مرزا کی سپورٹ کرتے رہے جس نے تمہارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اتنی بڑی گستاخیاں بکی ہیں۔ تو پتہ لگا کہ تم نام کے عیسائیوں، تمہارے دلوں کے اندر بھی عیسیٰ علیہ السلام کا پیار نہیں ہے۔ آج کے دور میں اگر عیسیٰ علیہ السلام کا سچا پیار اگر کسی کے سینے میں ملے گا تو اسی سینے میں ملے گا جس کے سینے میں محمد الرسول اللہ کا سچا پیار ہوگا۔ جس کے دل میں، جس کے سینے میں نبی کریم علیہ السلام کا پیار نہیں ہے، اس دل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیار بھی نہیں آ سکتا۔ اگر تم کہتے ہو تمہارے دلوں میں عیسیٰ علیہ السلام کا پیار ہے تو پھر تم نے خود چندے دے کر اور اپنی فوجیں ساتھ لگا کر مرزا کی حمایت کیوں کی جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دے رہا تھا؟ اور عیسائیوں، تم نے تو آج تک مرزا کی اس گند کا جواب نہیں دیا۔ مرزا کی اس گند کا جواب آج بھی محمد کریم علیہ السلام کے دیوانے اور نوکر دے رہے ہیں۔ آگے سنیے مرزا قادیانی اور کیا بکتا ہے۔ کہتا ہے، یہ صفحہ نمبر 441 پہ، کہتا ہے کہ اس کے واقعی حالات کا یہی خلاصہ نکلتا ہے کہ وہ ایک عاجز اور ضعیف اور ناقص بندہ، یعنی جیسے کہ بندے ہوا کرتے ہیں، اور حضرت موسیٰ کے تحت نبیوں میں سے ایک نبی تھا، اور اس بزرگ اور عظیم الشان رسول کا ایک تابع اور پس رو تھا، اور خود اس بزرگی کو ہرگز نہیں پہنچا تھا، یعنی اس کی تعلیم ایک اعلیٰ تعلیم کی فرع تھی، مستقل تعلیم نہ تھی،
اور وہ خود انجیلوں میں اقرار کرتا ہے میں نہ نیک ہوں، نہ عالم الغیب ہوں، نہ قادر ہوں، بلکہ ایک عاجز بندہ ہوں۔ اور انجیل کے بیان سے ظاہر ہے کہ اس نے گرفتار ہونے سے پہلے کئی دفعہ رات کے وقت اپنے بچاؤ کے لیے دعا کی اور چاہتا تھا کہ دعا اس کی قبول ہو جائے، مگر اس کی وہ دعا قبول نہ ہوئی۔ اور نیز جیسے عاجز بندے آزمائے جاتے ہیں وہ شیطان سے آزمایا گیا، پس اس سے ظاہر ہے کہ وہ ہر طرح سے عاجز ہی عاجز تھا، مخرج معلوم کی راہ سے جو پلیدی اور ناپاکی کا مبرز ہے، تولد پا کر مدت تک بھوک اور پیاس اور درد اور بیماری کا دکھ اٹھاتا رہا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ بھوک کے دکھ سے ایک انجیر کے نیچے گیا، مگر چونکہ انجیر پھلوں سے خالی پڑی ہوئی تھی اس لیے محروم رہا، اور یہ بھی نہ ہو سکا کہ 2-4 انجیریں اپنے کھانے کے لیے پیدا کر لیتا۔ غرض ایک مدت تک ایسی آلودگیوں میں رہ کر اور ایسے دکھ اٹھا کر با اقرار عیسائیوں کے مر گیا اور اس جہان سے اٹھایا گیا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ مرزا قادیانی تیری ان گستاخیوں کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اور ہمیشہ کے لیے تیری قبر پر بھی میں کروڑوں لعنتیں بھیجتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تیری قبر کو دوزخ کا گڑھا بنائے، اللہ تعالیٰ تیری قبر پر کروڑ لعنتیں نازل فرمائے۔ تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان بکی، شان کے اندر گستاخیاں بکی، تجھے شرم نہ آئی؟ اور آج کے وہ مسلمان جو کہتے ہیں جی عیسائیوں کے ساتھ نرم گوشہ رکھنا چاہیے، یہ بھی ہمارے احمدی بھائی ہیں، اور حکومتی لوگ جو عیسائیوں کے یہ مرزائیوں کے حق میں بولتے ہیں، میں تم سب کو بتا رہا ہوں یہ مرزا قادیانی دنیا کا وہ لعنتی شخص ہے جس نے اللہ کے نبیوں کو ننگی گالیاں دی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس نے وہ توہین کی جو ایک کافر بھی نہیں سوچ سکتا، جو مرزے نے سوچا بھی اور کہا بھی اور لکھا بھی۔ اللہ تعالیٰ اس کافر فتنہ مرزائیت کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ مرزا قادیانی کے مزید کفریات میں اور پیش کروں گا، اور انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے مرزا قادیانی کی اور اس کے سارے ماننے والوں کی منجی انشاءاللہ میں ٹھوکتا رہوں گا، اور انشاءاللہ انہاں دا کڑاکا کٹ کے رکھ دیں گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔